حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس ایسا علم ہے جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلے خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے اور نہ پادری کا کلام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اس مختصر سی بات سے تسلی نہ ہوئی تو خود سامان سفر باندھا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرم میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خیرگیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کام ہوتا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن یہ پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو اور کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی ہے۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پہلے تو ان کو قسم دی کہ جو میں پوچھوں اس کا صحیح بتائیں۔ اس کے بعد اپنی غرض بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی شک ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلے جانا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں ہے، جس کی وجہ سے تمہارا میرے ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چھپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے گا اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرم میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ پھر چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا اور وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کو بچانے کے لیے ان پر لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔
دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمہ کو برداشت نہ کر سکے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود اپنے اسلام کو نہ چھپانا ان کے حق کے راستے کا اظہار تھا۔